لقمان حکیم کون تھے؟ کیا حضرت لقمان پیغمبر تھے؟ اور اگر پیغمبر نہیں تھے تو کس پیغمبر کے زمانے میں زندگی کر رہے تھے؟ ان کے اندر ایسی کون سی خصوصیات تھیں کہ جس کی وجہ سے قرآن میں ایک سورہ ان کے نام پر ہے؟ اس موضوع میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم تھے یا نبی تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ حکیم تھے اور نبوت کے مقام پر فائز ہوئے تھے۔ بعض انہیں پیغمبر سمجھتے ہیں اور قرآن میں ان کی حکمت کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ انہیں ان کی نبوت سے تفسیر کرتے ہیں۔ لقمان حکیم کے دوستوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا، مگر تم نے ہمارے ساتھ چوپانی کی تھی کہ جو یہ حکمت اور دانش کو سیکھا، تم نے اس حکمت اور دانش کو کہاں سے سیکھا اور کس وجہ سے تمہیں حکمت حاصل ہوئی؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، سب سے پہلے یہ کہ یہ خدا کا ارادہ ہے اور اس نے میرے اندر اس اندازے کو دیکھا، اور دوسری صفت جو میرے وجود میں موجود ہے وہ خدا کا لطف ہے، جیسے امین ہونا، سچا ہونا، اور وہ چیز جو مجھے فائدہ نہیں دیتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا۔ حضرت لقمان اپنی غلامی کے دن گزار رہے تھے کہ انہیں اسیر کر لیا جاتا ہے اور حبشہ سے بیت المقدس کی جانب لے کر جایا جاتا ہے۔ ایک دن اس کے مالک نے اسے بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ ایک گوسفند کو ذبح کرو اور اس کے جسم میں سے 2 بہترین اعضاء کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت لقمان نے ان کے دستور پر عمل کیا اور دل اور زبان کو لے کر اپنے مالک کے پاس آئے۔ اگلے دن اس کے مالک نے پھر اسے حکم دیا کہ جاؤ ایک گوسفند کو ذبح کرو اور اس کے جسم میں سے پست ترین 2 اعضاء کو لے کر آؤ۔ لقمان حکیم وہی کرتے ہیں، گوسفند کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے دل اور زبان کو لے کر اپنے مالک کی خدمت میں آتے ہیں۔ ان کا مالک پوچھنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ جب میں نے کہا بہترین تو تم دل اور زبان لے کر آ گئے، اور جب میں نے کہا کہ بدترین تب بھی تم دل اور زبان لے کر آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے، ہاں یہ 2 اعضاء ایسے ہیں کہ اگر پاک اور سالم ہو تو بہترین اعضاء ہیں، اور اگر ناپاک اور کثیف ہو جائیں تو بدترین اعضاء میں شمار ہوتے ہیں۔ جب لوگ حضرت لقمان کو کہتے تھے کہ تم کتنے بدصورت ہو تو وہ کہتے تھے کہ میرے چہرے پر عیب ڈھونڈ رہے ہو یا چہرہ نگار میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک دن حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنانے میں مشغول تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ لقمان حکیم کو بہت زیادہ حیرت ہوئی اور وہ چاہتے تھے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ تم کیسے کرتے ہو، لیکن ان کی حکمت نے انہیں روک دیا اور وہ اسی طرح خاموش کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس زرہ کو مکمل طور پر بنا لیا اور پھر اس کے بعد اسے پہنا اور خود سے کہنے لگے کہ جنگ کے لیے کتنا اچھا لباس ہے۔ حضرت لقمان نے کہا کہ خاموشی اچھی حکمت ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے پابند ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ صحیح ہے، سزاوار ہے کہ تم کو حکیم پکارا جاتا ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ لقمان کون تھے کہ جس کی حکمت کو قرآن میں یاد کیا گیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، لقمان کو جو حکمت حاصل ہوئی ہے
وہ نہ مال و دولت کی وجہ سے تھی، نہ مقام اور منصب کی وجہ سے تھی، نہ ان کی کوئی جسمانی طاقت کی وجہ سے تھی اور نہ ان کے جمال کی وجہ سے تھی، بلکہ وہ ایک ایسے شخص تھے جو خدا کی عبادت میں مشغول تھے، حرام کاموں سے خود کو دور رکھتے تھے، ہمیشہ خاموش رہتے تھے، سکون میں رہتے تھے، گہری فکر کرتے تھے، دور کی سوچتے تھے، تیز بین تھے، دوسروں سے نصیحت حاصل کرتے تھے، بے نیاز تھے، دن کے وقت ہرگز نہیں سوتے تھے، کسی بھی چیز پر نہیں ہنستے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوتے تھے، کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتے تھے، اگر دنیا کی کوئی چیز مل جاتی تھی تو خوش نہیں ہوتے تھے اور اس کے چلے جانے پر غمگین نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے متعدد خواتین کے ساتھ شادی کی اور ان سے ان کے بہت زیادہ اولادیں تھیں، ان میں سے زیادہ تر اس کی زندگی میں ہی مر گئے تھے، لیکن وہ کسی کے مرنے پر روتے نہیں تھے۔ اگر ان کا گزر کہیں سے ہوتا تھا اور وہ دیکھتے تھے کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دیتے تھے۔ اگر لوگوں سے کوئی بات سنتے تھے کہ جو انہیں پسند آتی تھی تو اس کی وضاحت چاہتے تھے اور اس بات سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کہنے والا کوئی بھی ہوتا تھا، انہیں ان کی شخصیت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ فقہا اور دانشمندوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کسی بھی دانشمند کو دیکھتے تھے کہ جو قضاوت کے منصب پر فائز تھا تو اسے دیکھتے تھے اور اس کے حال پر روتے تھے کہ بہت سخت آزمائش میں مبتلا ہو۔ انہیں بادشاہوں اور حاکموں پر رحم آتا تھا کہ بیچارے فریب میں مبتلا ہو گئے ہیں اور انہوں نے خود کو تباہ کر لیا ہے۔ خدا نے کچھ ملائکہ کو حضرت لقمان کے پاس زمین پر بھیجا۔ ملائکہ پوچھنے لگے کہ آپ اس بات پر راضی ہیں کہ خدا آپ کو زمین پر خود کا خلیفہ مقرر کرے اور آپ لوگوں کے درمیان اس کے حکم سے قضاوت کریں؟ حضرت لقمان کہنے لگے، اگر خدا کا یہ حکم ہے تو میں سمعاً و طاعتاً اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ مجھے اس کام میں مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا اور مجھے خطاؤں سے بچا کر رکھے گا، لیکن اگر اس کام کا اختیار خدا میرے ہاتھ میں دے رہا ہے تو میں اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ ملائکہ پوچھنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس منصب کو قبول نہیں کیا؟ حضرت لقمان کہنے لگے، اس وجہ سے کہ دین کے کاموں میں سب سے زیادہ سنگین تر قضاوت ہے کہ جو فتنے اور آزمائش سے بھری ہوئی ہے، ہر ظلم اور تجاوز کے دروازے اس کی طرف کھلتے ہیں، اور اگر قاضی اس راستے میں خطا کرتا ہے، جنت کے راستے میں خطا کرتا ہے۔ ملائکہ حضرت لقمان کی اس حکمت اور دانش میں حیرت زدہ ہو گئے اور خدا بھی ان کی اس منطق سے خوش ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ عیش کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ موت کے آثار شروع ہو گئے ہیں، وہ رونے لگے۔ اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، اے والد، آپ موت کے خوف سے گریہ کر رہے ہیں یا دنیا سے دور ہونے کے لیے؟ حضرت لقمان نے کہا، دونوں میں سے کسی کے لیے بھی نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے سامنے خوفناک بیابان ہے، طولانی سفر ہے اور میرا سامان بہت وزنی ہے۔ راستے میں سکون کا کوئی سامان میرے پاس نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا
کہ اس وزنی سامان کے ساتھ کہ میں جو جا رہا ہوں، اس سامان کو میرے دوش پر سے اٹھا لیا جائے گا یا مجھے اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابراہیم ادھم کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کی قبر مسجد لقمہ میں کہ جو فلسطین کا ایک شہر ہے اور آج کل وہاں پر بازار بنا ہوا ہے، وہاں پر حضرت لقمان کی قبر کے علاوہ 70 انبیاء کی قبر بھی موجود ہے کہ جن کی وفات حضرت لقمان کے بعد ہوئی، ان کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے ان تمام انبیاء کو خود کے علاقے سے نکال دیا تھا اور رملہ کی جگہ پر قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ تمام انبیاء وہیں پر گھیرے میں تھے اور بھوک کی وجہ سے وہ سب وہیں پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بغداد کے شمال میں صوبہ دیالیہ میں راشدیہ کے مقام پر بھی حضرت لقمان کی ایک قبر موجود ہے کہ جس پر گنبد اور مقبرہ ہے، اور یہ عمارت کچھ نسبتاً جدید ہے۔ وہاں پر ایک قبر ہے کہ جو لقمان خادم کے نام سے منسوب ہے کہ جس کا نام کمون ہے۔